جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں جو دعا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ بندہ اپنے رب سے دنیا کی حسنات بھی مانگتا ہے اور اپنے رب سے آخرت کی حسنات بھی مانگتا ہے۔ صرف دنیا مانگنا کوئی اچھا طرز عمل نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء اور کتابیں اس لیے نازل کیں کہ انسانوں کو عدل کے اوپر قائم فرما دے، انصاف کے اوپر قائم فرما دے۔ کائنات کے اندر عدل پیدا کرنا، کائنات کے اندر انصاف قائم کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی منشا بھی ہے، یہ اس کا طریقہ بھی ہے، اور یہ جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے، یہ شریعت بھی اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے زمین کے اوپر انصاف قائم ہوتا ہے، عدل قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کا موقع تھا، اور غزوہ حنین کے موقع پر ایک عورت کے جو بڑی مالدار اور بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ چوری کے اندر گرفتار ہو گئی، مال غنیمت چرا رہی تھی، گرفتار ہو گئی، گواہیاں بھی ساری کی ساری موجود تھیں۔ اس کا نام تھا فاطمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا مقدمہ آیا، اور جب مقدمہ آیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد جاری فرمائیں گے، اس کا تذکرہ آج ہی آئے گا، سورہ مائدہ کی آیات کے مطابق ہاتھ کاٹنے کا حکم دیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچنے لگے کہ ہم جس جگہ آئے ہیں یہ تو بالکل نئی جگہ ہے، یہ خاندان بڑا طاقتور ہے، یہ قبیلہ بہت بااثر ہے، اس کی ایک بہت مؤثر عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا جائے گا، بہت گڑبڑ ہو جائے گی، خرابی ہو جائے گی، اس لیے کسی طرح اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے، حد نہ جاری کی جائے۔ اور میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھیجا، اور انہوں نے جا کر حکمت بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ ایسا ہوا ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہوگا، لیکن قبیلہ بہت طاقتور ہے، عورت بہت مؤثر ہے، بہت مالدار گھرانہ ہے، ہم تو نئی جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیشہ کے لیے عدل اور انصاف کو قائم کرنے والا جملہ۔ آپ نے سنا کہ وہ عورت، اس کا نام فاطمہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر اس طرح میرے پاس فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائی جاتی میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرماتا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام عدل اور انصاف کے قیام میں کسی بڑے خاندان، کسی بہت مؤثر قبیلے، کسی اور چیز کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ زمین کے اوپر جرم کا استحصال کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے اور عدل کو قائم کرتا ہے، انصاف کو قائم کرتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عدل موجود نہیں، انصاف موجود نہیں، عدالتوں سے فیصلے نہیں ہوتے، عدالتوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں، گواہیاں نہیں ملتی، معاشرے کے اندر قانون کی عملداری نہیں ہے، اس وجہ سے مجرم زیادہ طاقتور ہے، قانون کمزور ہے اس کے مقابلے میں۔ کبھی آپ ایسے لوگوں سے ملیں
کہ جو ایسے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مجرم پکڑ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن کیا کریں وہاں پر جب گواہ سے کہتے ہیں کہ آؤ گواہی دو، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مجرم بہت طاقتور ہے، اس کے پیچھے بہت سارے ایسے گروہ موجود ہیں کہ جو مجھے نقصان پہنچا دیں گے۔ معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کے لیے ماحول تیار کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے، اور یہ ہم سب کی بھی ذمہ داری۔ یہ عدل اور انصاف جس معاشرے کے اندر موجود نہیں ہوگا وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ یوں تو ایک اور بات اس حوالے سے عرض کروں، میرا نبی اس نے تو ہمیشہ اس بات کی تعلیم بھی دی اور عدل اور انصاف کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہم ہر جمعے کی نماز میں سنا کرتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، 6 باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے، 3 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز عدل، انصاف کرو۔ اسلامی معاشرے کے اندر ناانصافی نہیں ہو سکتی، اور آج کے دور میں جب کبھی پڑھتے ہیں وہ ایک کتاب ورلڈ وار 2، ایک واقعہ اس کے اندر دیا گیا جب یہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، برطانیہ کا وزیر اعظم چرچل، ایک موقع ایسا آیا کہ ایک محاذ کے اوپر برطانیہ کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ برطانیہ کی فوجوں کو شکست ہوئی، چرچل نے اپنی کابینہ سے مشورہ کیا، ان سے پوچھا کہ کیا ہمیں قوم کو بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے کہ ہمیں ایک محاذ پہ شکست ہو گئی ہے۔ اس کی کابینہ نے اختلاف کیا، اس نے کہا ڈی مورلائز ہو جائیں گے لوگ، یہ مت بتاؤ کہ ہم شکست سے 2-4 ہو گئے۔ اس نے اپنے کابینہ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ فتح ہماری ہوگی یا سامنے والوں کی ہوگی؟ سب خاموش ہو گئے۔ چرچل نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ آج برطانیہ کی عدالتوں سے عام آدمی کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ سب نے کہا برطانیہ کی عام عدالت سے عام آدمی کو انصاف ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر برطانیہ کی عام عدالت سے عام آدمی کو انصاف ملتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ اس جنگ کے اندر فاتح ہوگا۔ عدل اور انصاف قوموں کا وہ اخلاقی خاصہ ہے جو قوموں کو بالا تر کرتا ہے، برتر کرتا ہے، فتح سے قریب کرتا ہے۔ آج ہماری کمزوری کا سب سے بڑا سبب یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر انصاف موجود نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ یہ وہ عناصر ہیں جن عناصر یا جن فیکٹرز کا تذکرہ ہم ایمان مفصل میں کیا کرتے ہیں۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، روز آخرت پر۔ جو ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتا وہ کفر کرنے والا ہے اور گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، منافقین، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق ہیں انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ یہ لوگ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ بڑے اہم لوگ کے جو کافر ہیں ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ بڑی اہم جگہ پر پہنچ سکیں، اہم لوگوں کے ساتھ مل سکیں۔ عزت کی تلاش میں وہاں جاتے ہو؟ جان لو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے، جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ آج بہت ساری جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ خود مجھے کچھ لوگوں نے نشاندہی کی کہ میڈیا کے اوپر کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جس کے اندر بہت سارے دینی شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر تم خود کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں پر نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگیں وہاں پر بیٹھنا منع نہیں کیا گیا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین اور شعائر کا مذاق اڑایا جانے لگے تو وہاں سے اٹھاؤ، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اگر
ان حرکتوں کے بعد بھی تم ان کا سوشل بوائیکاٹ نہیں کرتے تو پھر تم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ روز آخرت کافروں کو مسلمانوں پر غالب نہ کرے گا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی مدینہ منورہ کے منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ورنہ تو اگر آج کی صورت دیکھیں تو بے شمار ایسے ہیں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اذان ہو رہی ہے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جنبش نہیں ہوتی، کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی مسجد کی جانب جانے کے لیے ان کے اندر کوئی آپ کو طلب آرزو، کوئی ایکشن نہیں نظر آتا۔ کہا گیا جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاماڈول، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف، جیسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ اپنا دلی رفیق مسلمانوں ہی کو بناؤ۔ یہ ٹھیک ہے کہ کافروں کے ساتھ سماجی تعلقات سے منع نہیں کیا گیا، اور ایک جائز دائرے کے اندر بات چیت، گفتگو، معاملات ان سے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن دلی دوست مسلمان کو بناؤ۔ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ میرے دوستو، کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا ترین درجہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ وہ منافقین سے بھرے گا۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو؟ اللہ بڑا قدردان، ان اللہ شاکر علیم، اللہ رب العالمین بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے چھٹے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، زیادتی ہوئی ہو، تو وہ ظلم اور زیادتی کا تذکرہ کر سکتا ہے۔ خاموش نہ رہو، ظلم سہ کر خاموش رہ جانا، اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا اور سوچنا کہ یہ بڑا صبر کر رہے ہیں، نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، معاشرے سے ظلم کے خاتمے کی کوشش کرو۔ دیکھیے قرآن مجید دونوں چیزوں کو بتا رہا ہے۔ دنیا کے اندر ایک طرف ظلم ہے اور دوسری طرف اس کی ضد عدل ہے۔ ظلم کو قرآن مجید دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے، عدل کو دنیا کے اندر قائم کرنا چاہتا ہے۔ اہل ایمان کو عدل کا گواہ بننے کی نصیحت کی گئی ہے، زور دیا گیا ہے، اور ظلم کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زبان کھولے اور ظالم کا تذکرہ کرے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدکوئی کا حق ہے، لیکن تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ۔
یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی عجیب بات ہے، کچھ نبیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ نبیوں کو پیچھے کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں مان لیں گے، کچھ چیزیں نہیں مانیں گے، وہ سب پکے کافر۔ ایمان لانے کا مطلب یہ کہ کوئی حصہ نہیں بلکہ پورا کا پورا دین قبول کرنا ہوگا، 100% سبمیشن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے۔ ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر اللہ رب العالمین ہم سے کہہ دے کہ یہ کتاب اور یہ احکامات اس نے نازل فرمائے تو ہم اس کی پابندی کر لیں گے، اور 70 نقیب مقرر کیے گئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کہہ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر کوہ طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کی سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ جو لوگ وہاں پر جاسوسی کے لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف گئے تھے، جب وہ اندر داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو خود اٹھا لیا اور ان میں سے ایک آدمی کے چہرے کو تبدیل کر دیا۔ جب وہ باہر آئے تو لوگوں نے، جو ظالم تھے، انہوں نے اسی آدمی کو پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یہ موت سے پہلے اللہ رب العالمین سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے کو واضح فرما دے گا، اور یہ جب بندہ ایک ایسی کیفیت میں کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ اس وقت جنت اور جہنم کا حال دیکھ پاتا ہے، تو اس جگہ پر سیدنا مسیح علیہ السلام کو پاتا ہے، جان لیتا ہے کہ انہیں نہ تو قتل کیا گیا، نہ وہ اس دنیا سے گئے، بلکہ دنیا کے اندر دوبارہ آئیں گے۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے اور سود لیتے۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی فرد جرم کس قدر تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے پوری تاریخ کے اندر کیا کیا ہے، سورہ نساء کے چند آیتوں میں پوری بات بیان کی گئی، لیکن ان کا بہت بڑا جرم سودی کاروبار، اور اگر
یہ بنی اسرائیل کے اللہ رب العالمین کے غضب کی وجہ ہے، تو پھر سود اور سودی کاروبار جو بھی کرتا ہے وہ اسی غضب کا شکار ہوگا۔ سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی۔ یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے اور وہ اس کے اوپر یقین رکھتے تھے، اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی علیہم السلام۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہے۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ یہ نہ کہیں اللہ رب العالمین سے کہ کوئی ڈرانے والا تو آیا ہی نہیں تھا، کوئی خوشخبری دینے والا تو آیا ہی نہیں تھا، تیری منشا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو ختم کر دیا۔ یہ خبر دینے والے آئے، یہ خوشخبری دینے والے آئے، یہ ڈرانے والے آئے، یہ امر بالمعروف کرنے والے آئے، یہ نہی عن المنکر کرنے والے آئے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا علم، اس کا علم وسیع ہے، اس لیے قرآن مجید سے بڑھ کر علم کی کوئی دوسری کتاب نہیں ہو سکتی۔ اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جب وہ گواہی دیتا ہے تو پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا بجز جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، ان کا فرمایا ہوا حق ہے، ان کا عمل حق ہے، ان کا حکم حق ہے، ان کی نصیحت حق ہے۔ اس لیے کہا گیا ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی، وہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تمہارے انکار کی فوری سزا نہیں دے گا، لیکن یاد رکھو کہ انجام کار اس نے وہ جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں کفر کرنے والے داخل کیے جائیں گے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا، اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ یہ عقیدہ تثلیث کہ وہ تین میں سے ایک ہے اور ایک کا تین ہے، ایک عجب تصور ہے۔ یاد رکھو کہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے پیدا کیے ہوئے،
اور اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، ذرا اہم بات یہ کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا، اور مقرب ترین فرشتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ اس کی بیٹیاں۔ اللہ رب العالمین نہ اسے بیٹوں کی ضرورت نہ اسے بیٹیوں کی ضرورت۔ مسیح بھی اللہ کا بندہ اور فرشتے بھی اللہ کے بندے، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں وہ نہ پائیں گے۔ جو اپنی جانب سے بہت سارے لوگوں کو اپنے لیے کوئی والی، وارث، رب سمجھ لیتے ہیں، ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کا وہ احترام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا احترام کیا جانا چاہیے، روز آخرت کوئی ان کو مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ قرآن مجید وہ روشنی ہے جو انسانوں کو صاف راستہ دکھاتی ہے، نور مبین۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کلالہ یہ ایک اصطلاح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے استعمال کی ہے۔ اہل عرب کہا کرتے تھے ایسا آدمی جس کا نہ باپ ہو، نہ ماں ہو، نہ بیوی ہو، نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی ہو۔ یوں تو اردو میں کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ترجمہ ایک صاحب نے اس کا کیا ہے چھڑا، جس کا کوئی بھی دنیا میں نہ ہو، باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بیوی، خاندان نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہن بھائی اس کے ہو سکتے ہیں، جن میں حقیقی بھی ہو سکتے ہیں اور اخیافی بھی ہو سکتے ہیں، سوتیلے بھائی بہن۔ اس کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ اوپینین، رائے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے رائے دی جا رہی ہے تو وہ حکم ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ یہ اصول پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ میراث میں مردوں کا حصہ عورتوں کے مقابلے میں دگنا ہے، جتنا 2 بہنوں کا ہوگا اتنا 1 بھائی کا ہوگا، جتنا 2 بیٹیوں کا ہوگا اتنا 1 بیٹے کا ہوگا۔ لیکن یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ معاشی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، عورت پر نہیں ڈالی گئی۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر سورہ نساء مکمل ہوتی ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم میراث، کس طرح میراث تقسیم ہوگی، اس کا بھرپور اور مکمل تذکرہ کیا ہے۔ اب اگلی سورت سورہ انعام، سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدنی زندگی کے آخری زمانے میں، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں بہت اہم احکام موجود ہیں۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام
ان سے ان کے حواریوں نے ایک بار یہ فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں ایک دسترخوان عطا فرمائے نشانی کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ رب العالمین دسترخوان تو ضرور عطا فرما دے گا، لیکن یاد رکھنا کہ دسترخوان اترنے کے بعد بھی جس نے نہیں مانا اس کی پکڑ بہت شدید کرے گا۔ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اصرار نہیں کیا کہ ایسی نشانی دی جائے جس سے قوم کی پکڑ کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ بندش جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس سے دور رہو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کی تفصیل تمہیں بتائی، کھانے میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ تمہارے لیے نعمت ہیں، ان کو کھاؤ، ان کو پیو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں عطا فرمائی ہیں ان کا احترام کرو۔ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو۔ وہ قربانی کے جانور کہ جو حج اور عمرے کے موقع پر قربان کیے جاتے ہیں، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں۔ ایسی قربانی کے جانور جو ہانک دیے گئے ہوں، اگر تم یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو ان کا خیال کرو۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں۔ زائرین کعبہ، زائرین حرم، اگر اس طرف جاتے ہوئے دیکھو تو ان کا خیال کرو، ان کے اوپر خطرہ بن کر، خوف بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف آئے عمرے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ پر روک دیا گیا، حدیبیہ کے مقام پر، اور وہاں جب روکا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارت بھیجی کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ لیکن کفار مکہ نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور پھر ان کا ایک آدمی سہیل بن عامر وہ ادھر سے آیا، اور اس نے آنے کے بعد یہاں پر مذاکرات کیے، بات چیت کی، اور ایک معاہدہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کی بہت ساری تفصیل آگے آئے گی سورہ فتح کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیکن سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ اب اگر معاہدہ ہو گیا ہے تو تمہارا غصہ یقینی ہے، اس لیے کہ تمہیں اللہ کے گھر جانے سے روکا گیا ہے، لیکن جن لوگوں نے روکا ہے ان کے مقابلے میں بھی تم اتنے مشتعل نہ ہو جاؤ کہ ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ یاد رکھیے، قرآن مجید انسانیت کا احترام، معاہدوں کا احترام اور معاشرے کا احترام، تم اس کے اندر ناروا زیادتیاں نہ کرنے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے ہمیں بھی روکتا ہے